بارات والے دن لڑکی کے گھر سے کھانا کھا سکتے؟ بالکل نہیں کھا سکتے۔ ہمارے ہاں میرا بھائی یہ رواج ہیں، اصل تو یہ رواج ہندوؤں کے ہیں، کیونکہ ہم لوگ زندگی میں ہندوؤں سے قریب رہے نا۔ ہندوستان ایک ہی ملک تھا نا، پاکستان تو بعد میں بنا۔ آپ کے ملک میں ہندو ہر جگہ، ہندو ہر شہر میں ہندو، لاہور میں، ملتان، حتیٰ کہ ہمارا چھوٹا سا ایک قصبہ ہے کھلمزہ تحصیل یا کرپور، وہاں ہندو تھے سارے۔ اچھا، مجھے عند اللہ کوئی ہندو یاد نہیں ہے کہ کسی ہندو کی شکل مجھے یاد ہو۔ ان کے قصے سنے ہیں، دوست سناتے تھے کہ فلاں ہندو حکیم بڑا قابل تھا، فلاں ایسا تھا، مجھے یاد نہیں۔ تو وہاں بڑی بڑی ماڑیاں اور کوٹھیاں ہندو اس دیہات میں بھی تھی، تو ان کی تہذیب جو ہے نا وہ ہم میں آ گئی۔ یہ ہماری جو شادی کا رواج ہے اس کے جو رسومات ہیں، عورت کے الگ ہیں، مرد کے الگ ہیں۔ یہ آج مہندی ہے، آج پتہ نہیں کیا رسم ہے، یہ تمام ہندوؤں کی رسمیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ناجائز ہے کہ جن کے گھر میں ہم نے بارات لے کے لڑکی لینے جا رہے ہیں ان سے کھانا کھائیں، یہ بھی ناجائز ہے، بلکہ حرام ہے۔ کیونکہ وہ جو کھانا دیتے ہیں وہ مجبور ہو کے دے رہے ہیں کہ ناک نہ کٹ جائے جی، کہ بارات آئے اور کھانا نہ دیں، ہم کیا کریں؟ وہ تو مجبوراً دے رہا ہے، تو جو جبر سے دے گا وہ کھانا کہاں سے حلال ہو گیا؟ اور ویسے بھی اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، پتہ نہیں چھین لیا ہے، ایک تمہیں لڑکی دیں، دوسرا کھانا بھی کھلائیں۔ کیا لڑکی لے جاؤ جی، ہم بڑے خوش ہیں، جلدی سے لے جاؤ۔ ماں باپ اداس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور وہ انہی مصیبتوں میں آگے ساری زندگی قرضے بھرتے رہتے ہیں کہ آج جناب کیا ہے جی، آج منگنی ہوگی، آج ہی منہ دکھائی ہوگی، آج ہی دودھ پلائی ہوگی، آج ہی مہندی لگائی ہوگی۔ کیا تماشا! اور پھر وہاں دولہا دولہا کو بٹھانے کے بعد تمام اس کی بہنیں، سالیاں، مالیاں، لالیاں، تیتلیاں سب کھڑی ہیں اور ویڈیو بن رہی ہیں۔ ساری دنیا کے دوست اس کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کیسی ہے اور فلاں کیسی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہاں، ایک ہوتا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ دلہن کے گھر آ جاتے ہیں 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، پھر 4-5 دن بعد، ان کو تو کھانا دینا ہے، آپ کے مہمان ہیں وہ تو صرف باراتی نہیں، آپ کے مہمان ہیں۔ باقی بارات والوں کو کھانا دینا بالکل ناجائز ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، کھاتے پہلے کون سا کہے ہو کہ ہم جائز کھاتے ہیں کہ اب یہ ناجائز کھائیں گے؟ پہلے تو ہم حرام کھاتے ہیں، ایک حرام اور صحیح، چھوڑے کیوں رسم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ مہندی کرنا سنت، رسم منانا بدعت ہے، بدعت ضلالت اور گمراہی ہے۔ ویسے دلہن کو مہندی لگانا سنت ہے، بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ دلہن نہیں، ہمیشہ عورت کو اپنے ہاتھوں پاؤں پہ مہندی رہنی چاہیے۔ اچھا، اس میں بھی ایک حکمت ہے، پتہ کیوں؟ کہ اگر کسی کی نظر بھی پڑ جائے نا، ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، پاؤں کھلے ہوتے ہیں، تو مہندی پہ پڑے اصل رنگ نظر نہ آئے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ تو اللہ نے، اور پہلے زمانے میں تو سنگار بھی یہی ہوتا تھا کہ مہندی لگا لی، اس میں کوئی دنداسا استعمال کر لیا، اور کاجل بھی اس زمانے میں نہیں بنتے تھے، سرما ڈال دیا آنکھوں میں، بس یہ میک اپ تھا، یہ سنگار تھا، لیکن وہ حسن ہمیشہ برقرار رہتا تھا۔ عورت 40 سال کے بعد بھی جوان رہتی۔ جب سے یہ آپ نے ماشاءاللہ نکالی ہیں نا جی میک اپ اور پارلر اور فاؤنڈیشن اور بلش اور پتہ نہیں اب اسکارے، عورتوں کی جلد سڑ گئی، ان کا حسن ختم ہو گیا ہے۔ وہ تو اب فردی میک اپ ہوتا ہے، اس کا منہ صاف کرو تو تمہیں اسی میں نظر آئے کہ یہ پتہ نہیں کون میرے گھر میں آ گئے۔ کہتے
کہتا ہے جی کہ ساس اپنے داماد کے حاجی والی گھر آ سکتی ہے. بھائی داماد اس کا بیٹا ہے، معنی یہ ہے کیا ساس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا تو محرم ہے کہ اس کے ساتھ نکاح حرام ہے. ایک موٹا لفظ یاد رکھو، محرم کا کیا معنی؟ جس سے نکاح حرام. بھائی نکاح حرام ہے، جن سے بھی باپ ہے بھائی ہے نکاح حرام ہے اور وہ محرم میں آ سکتا ہے. دن کے وقت آدمی کوئی ایسا وقت گزارے، کیا گزارنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ. بس تسبیح، تحمید، اسی میں وقت گزارو. نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، دعا پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. کہتا ہے پتہ نہیں کیا پرندوں کو زکوٰۃ کے پیسوں پہ چیز ڈال سکتے؟ نہیں جناب، زکوٰۃ بندوں کے لیے ہوتی ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہوتی. کہ جانور کو گھاٹ ڈالو تو آپ کو زکوٰۃ کا ہے، یہ صدقات کا ہے، اور یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو. اگر کوئی عورتوں کی اقتداء میں نماز جمعہ پڑھے، دونوں کا نہیں ہوتا. عورت امام بن ہی نہیں سکتی. اگر عورت امام بننے کی حقدار ہوتی تو بی بی فاطمہ، حضور کے بعد بی بی فاطمہ سے بڑا کس کا مرتبہ تھا؟ بی بی عائشہ ہو، بی بی سلمہ ہو. لوگ مال نصاب کب بنتا ہے؟ یعنی اگر 7.25 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو، یا کچھ سونا کچھ چاندی 52 تولے کے برابر بن جائے تو اب آپ نصاب والے بن گئے. اوپر جتنا بھی ہوگا سب کی زکات دیں گے. چار رکعت والی نماز میں 3 رکعت پڑھ کے بیٹھ گیا، پھر 1 رکعت پوری کرے اور سجدے سہو بھی کرے. سنت نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ سورت نہیں پڑھی، سجدہ صاف کرے. ایک مقتدی اور امام تھوڑا آگے ہو، مقتدی دائیں جانے کو. یہ 100 دفعہ تو پوچھ چکا ہے. اپنے گھر گئی تو یا تم نے مجھے فون کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا سے طلاق نہیں ہوتی. طلاق دی پھر ہو جائے گی. اس نے فون کیا، اس نے طلاق نہیں دی، بات ختم. ایک تو جیسے آپ کسی کو کہیں گے میں آپ کو انشاءاللہ کھانا دوں گا، لیکن 2 دن نہ پوچھیں تو کھاؤ، وہ اس کا پیٹ بھر جائے گا. اگر مسافر آدمی سفر میں عشاء کی نماز اس آدمی کے پیچھے پڑھے جو مغرب پڑھ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، حنفی مسئلہ، کیونکہ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہے. حدود حرم میں جو درخت ہیں اس سے مسواک بھی نہ توڑے. حضرت مدینہ حرم پلانٹ میں کام کرتا ہوں، اب یہاں سے جانے کا ارادہ ہے، دل کو سکون نہیں ملتا. اچھی بات ہے، آپ کے ایمان کی نشانی ہے کہ آپ کو مکہ اور مدینہ کی یاد ستا رہی ہے. یہی تو امام حنیفہ فرماتے ہیں نا کہ یہاں مستقل نہ رہو، اپنے ملکوں میں رہو، یہاں کی یاد تمہارے ساتھ ہے. یہ نہ ہو کہ رہو یہاں اور یاد اپنے وطن کو کرو.
شادی کرنے کو بھی دل کرتا ہے، حرم میں کام کرنے کو بھی دل کرتا ہے، شادی کرنے جاتا ہے۔ شادی کرنا تو بہت ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے، فن کے حکم۔ جمعہ والے دن پہلی اذان کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے، وہ تو وقت سے بھی پہلے ہوتی ہے، وہ تقریباً 11:05 پر وقت شروع ہوتا ہے 12 بجے، آپ اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ جب 12 بجے تو آپ سنتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ میرا اللہ سے دعا کی تھی ترقی کی دنیا آخرت میں، ایک رشتہ ہو گیا اچھے گھرانے میں تو اور کیا کرا، دنیا آخرت بن گئی تمہاری، اور کیا چاہیے؟ باقی پیسے تھوڑے ہیں تو استغفار پڑھو۔ میری بیٹی کو 4 یا 5 مہینے میں حمل گر جاتا ہے، سب سے بڑا وظیفہ تو زمزم ہے اور سورۃ فاتحہ ہے کہ وہ بچی روزانہ صبح رات کو سوتے ہوئے 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے اپنے سارے بدن پہ پھیرائیں اور اللہ سے دعا کریں اور علاج بھی کرائیں۔ بعض اوقات رحم کی جو کنارے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں تو حمل نہیں برداشت کر سکتے، جو حمل کا وزن بڑھتا ہے وہ کھل جاتے ہیں، تو آج کل علاج بھی ہے، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے۔ باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہیں اللہ چاہے تو دے۔ انڈیا کا رہنے والا ہوں، جدہ میں مقیم، ہر جمعہ کی نماز کی جدہ سے آتا ہوں۔ میں نے طواف نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، جدہ سے آنے والے کے ضروری نہیں ہے کہ طواف کرے یا عمرہ کرے، اللہ ہمت دے تو کرو اور نماز پڑھ کے چلے جاؤ۔ گردن کا مسئلہ صرف حنفی مسلک میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اکثر لوگ اپنا کفن زمزم سے دھوتے، نہ مسئلہ ہے نہ حدیث ہے نہ حکم ہے، یہ ایک لوگوں کا رواج ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ قرآن پاک کا موبائل چل رہا ہو، ہم دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، ایسے سورۃ کہف اور باقی قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں، پڑھیں صاحب، صرف دیکھنے سے نہیں، دیکھنا الگ چیز ہے، پڑھنا الگ چیز ہے، اور پڑھنے کے تعلق زبان سے ہے، دیکھنے کا تعلق آنکھ سے ہے۔ مارکیٹ میں جو مرغی بکتی ہے اگر وہ اس ملک کی ہے وہ تو حلال ہے، باہر کا پتہ کوئی نہیں۔ جنازے میں جو بھی اعلان ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا، جو امام کی نیت وہی ہماری، اللہ اکبر، بس آسان مسئلہ۔ امام کو پتہ ہے نا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، عورت ہے یا مرد ہے، بھیا اللہ ہم نہیں جانتے زبان، جو تیرے امام کی نیت ہوگی ہماری۔ ایک آدمی قرآن کا حافظ نہ ہو لیکن اپنے آپ کو حافظ کہلائے، جھوٹ بولتا ہے، توبہ کرے۔ میری بہن کی بیٹی کی عمر 7 سال ہے، چڑچڑا پن زیادہ ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، سائیکاٹرسٹ جو دماغ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، نفسیاتی، ان کو دکھاؤ، بیماری ہوتی ہے۔ پورے حدود حرم میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، پورے حدود حرم میں مسجد کے علاوہ بھی نماز پڑھو تو 1 لاکھ ملتا ہے، مسجد میں تو انشاءاللہ 25 لاکھ ملے گا۔ طائف جائے، بغیر میقات سے گزر جائے، مسجد تنعیم سے عمرہ کرے، دم پڑ گئی۔ ہوائی جہاز میں قبلہ معلوم نہیں ہوتا، ہوائی جہاز والوں سے پوچھ لیں، 1 منٹ میں بتا دیں گے، یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے۔ اچھا دوسرا ایک آسانی بات بتاؤ، آپ جب پاکستان سے آتے ہیں تو کدھر آ رہے ہیں؟ مکے آ رہے ہیں، جو اس کا جہاز کا رخ ہے تو اسی طرف قبلہ ہے، جب واپس جا رہے ہیں جو اس کی پشت ہے اسی طرف قبلہ ہے۔ یہ مشکل کیا ہے؟
بھائی جہاز جب مکے جا رہے ہیں تو قبلہ ادھر ہی ہے نا. اچھا اگر ہم اپنے ملک جا رہے ہیں تو قبلہ پیچھے ہے، بس کوئی مسئلہ نہیں. اور دوسرا آج کل تو میرا بھائی موبائل میں ہر چیز ہے، صرف چلانا آتا ہو نا، اس میں 1 سیکنڈ میں آپ کھولیں گے تو بتا دے گا کہ جی آتی ہے. آج کل تو میں اگلے دن میں نے جانا تھا، میرے دانتوں میں تکلیف تھی، تو میرے ڈاکٹر جو اتفاق سے وہ جدے میں ہیں، اللہ ان کو خیر دے، بہت ہی نیک اور صالح اور اللہ والا اور اپنے فن کا بھی بڑا بادشاہ ہے. تو اس نے جو ٹائم دیا تو پھر میرے ساتھ جو ساتھی تھے، میں نے کہا کہ بھئی ہم ڈھونڈیں گے کیسے؟ اس نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے موبائل پہ اس کی پوری سچویشن نقشہ بنا کے بھیج دیتا ہوں. اس نے جناب نقشہ فیڈ کر دیا اپنے موبائل میں بھی اور اپنی گاڑی میں بھی اس کے تھا سسٹم. وہ جہاں سے ہم جاتے وہ کہتا ہے رائٹ، اب لیفٹ، اب رائٹ، اب لیفٹ. اب آپ کی وہ ہسپتال یہاں سے 600 میٹر ہے، اب باقی 200 میٹر ہے، آپ رائٹ پہ پھر 100 میٹر ہے. وہ ہم دروازے پہ جا کھڑے ہوئے، حالانکہ نہ اس نے دیکھی تھی کبھی نہ ہم نے دیکھی تھی. تو اب تو اتنے وسائل ہو گئے ہیں، تمہیں کعبے کا پتہ نہیں لگتا ہے. خدا کا خوف کرو، نماز پڑھنے کی نیت نہیں ہوگی اور کیا کہ کون جائے اور وضو کرے. اور سعودی ایئر لائن میں اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہر دن کے جہاز میں مسجد ہے، باقاعدہ انہیں پردے لگائے ہوئے ہیں، نیچے مصلے بچھے ہوئے ہیں، آگے کمپس لگا ہوا ہے. آپ باقاعدہ 4-5 آدمی یعنی کھڑے ہو جاتے ہیں جماعت. میں نے کئی دفعہ کی ہے، پر ہم مولویوں کے فائدہ ہے. میں جب امریکہ کا سفر کرتا تھا 7 گھنٹے کا سفر، تو میں تو 2 سرانے لیے اور مسجد میں جا کے سو گیا آرام سے. اور پائلٹ کو کہہ دیتا تھا بھی اٹھا دے آنا، وہ خود ہی پڑھتے ہیں. میں یہ دیکھا کہ سعودی کتنی حملہ ہوتا ہے نا ہوائی جہاز کا، ہر وقت باوضو ہوتا ہے جب تک جہاز اڑ رہا ہے، اور باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں. اتنی پابندی سے میں نے اپنے مولویوں کی اولاد کو بھی پڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے اس سے کہا اسٹیوارڈ سے، میں نے کہا پائلٹ سے ذرا بتا دیں کہ بھی میں چونکہ کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، گھٹنے کی تکلیف ہے نا مجھے، تو میں وہاں جا کے لیٹ جاتا ہوں. اس نے کہا جی ان سے کہیں کہ آپ آرام سے لیٹ جائیں، ہم نماز کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو اٹھا دیں گے، آپ وضو کر لیں گے، پھر ہم آئیں گے، آپ جماعت کرائیں گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ پائلٹ کہتا ہے میں آپ کا شاگرد ہوں، صبح کے درس میں میں ہمیشہ آپ کے درس میں بیٹھتا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے. وہ 2 منٹ کے بعد بیچارہ آیا، مجھے مسجد سے اٹھا کے فرسٹ کلاس میں لے گیا. انہوں نے کہا جی یہاں آرام کرے گا. میں نے کہا کیا ضرورت ہے، ہم فقیر آدمی ہیں. انہوں نے کہا میں فقیر ہوں، اللہ بھیج نہیں دیتا خدمت کرنے والا. آج میں مل گیا پھر اور مل جائے گا. تو یہ نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے اور خدا نہ کرے کبھی اگر کسی وجہ سے بالکل پتہ نہیں لگتا، جہاں مرضی اندازہ کر کے پڑھ لو. اے نماز ولو فسم نماز ہو جاتی. اللہ تو چاہتے ہیں میرے آگے میرا بندہ جھکے تو صحیح، باقی غلطیاں کس میں نہیں. کہتا ہے جی کہ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، پھر میں جدہ گیا، واپسی پہ آیا، عمرہ لازم میں نہیں واپسی ہوئی، جدے سے عمرہ لازم میں نہیں ہے. میقات پر گاڑی میں لڑکی کچھ آگے چلی گئی، اس لیے میں نے وہیں پر احرام پہنا. کوئی حرج نہیں، محاذات قائم رہے تو احرام ہو جاتا ہے. فرض رکعتوں میں کیا قصر؟ ہاں قصر فرض میں ہوتی ہے، سنت میں نہیں ہوتی، وتر میں بھی نہیں ہوتی. احرام میں جو کانٹے لگا دیتے ہیں یا کو کیسے سیسے بخش ہوا، بالکل ناجائز ہے، وہ تو سلائی ہو گئی نا. میری بہن نے پاکستان سے احرام باندھا، پہنچ کر طواف کیا صفا کے لیے، کیے بغیر بال کاٹے ہوٹل آ گئی، دم پڑ گئی. صفا واجب ہے، واجب چھوڑ دی تو ایک بکری دم پڑ گئی. میری والدہ 2004 میں حج پہ آئی تھی، بڑا جلدی مسئلہ پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور طواف الوداع نہیں کیا، ایک بکری دم ادا کر دو.
اب پوچھا ہے تو فائدہ تو اٹھاؤ نا. دعا کے لیے اپیل. پاکستان میں میری بیٹی کی شادی کو 15 سال ہو گئے، اولاد نہیں. بھائی پہلے میاں بیوی چیک اپ کراؤ، نقص ہے یا نہیں ہے. اگر نقص ہے علاج کراؤ، نہیں ہے تو سورۃ یوسف پڑھ کے دونوں میاں بیوی دعا کیا کریں. حنفی مسلک والے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں، نہ رفع یدین کریں. جو کرتے ہیں ان سے لڑائی نہ کریں. میں اللہ صمد کا ورد کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد بے عدد پتہ نہیں کیا لکھا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. درود شریف بھی پڑھو اور اللہ کی توحید کا ذکر بھی کرو. اللہ الصمد، اللہ الصمد. 2000 عید آ گیا. 13 کو مدینے سے مکہ روانگی تھی. میں نے عمرے کی نیت نہیں کی چونکہ ہماری روانگی تھی، پاک نہیں ہو پائی. کوئی حرج نہیں، آپ نے نیت ہی نہیں کی، آپ پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ویسے کر سکتی تھی لیکن مجبوری تھی کہ آپ کی فلائٹ آپ کی جا رہی ہے. ناپاکی کی حالت میں حرم میں اندر نہیں داخل ہو سکتی. جب ناپاک ہے اپنے ملک کی مسجد میں داخل ہو سکتی ہو. عمرہ کرتے وقت کعبے کے 7 چکر لگائے، ٹھیک ہے. صفا مروہ کے 4 چکر لگا کر میرا پاؤں زخمی ہو گیا، پورا نہیں کر سکا. دم نہیں پڑا لیکن پھر وہ 3 چکر پورے کرو، کیونکہ جب زائد چکر جب ہو جائیں تو دم سے تو بچ گئے، لیکن 3 چکر پورے کریں جا کر. وضو کے دوران گردن کا مسا بھی جائز ہے، اور جو نہیں کرتے ان کا وضو بھی ٹھیک ہے. بحث میں نہ پڑے، یہ علماء کا کام ہے. کیونکہ پہلے یہ فیصلہ کریں یہ تھوڑی کا حصہ ہے یا نہیں. جہاز کے سیٹ پہ بیٹھ کے سونے سے وضو ٹوٹ جاتے، کسی بھی سیٹ پہ بیٹھ کے وضو ٹوٹ جاتے. جب ٹیک لگا لی وضو ٹوٹ گیا. میں نے عمرہ کر لیا بغیر احرام کے نہیں چھوڑتے. میں بیمار ہوں، احرام باندھ کے طواف کرنی بالکل جھوٹ ہے. نہ کیا ضرورت ہے جھوٹا احرام باندھے. محرم نہیں ہے لیکن ظاہر کریں کہ میں احرام میں ہوں تاکہ طواف کر سکوں. اللہ جانتا ہے آپ معذور ہیں، نہیں کر سکتے. یا ویل چیئر پہ کر لیں یا اوپر کر لیں. نیچے آدھا گھنٹہ لگے گا، اوپر گھنٹہ لگ جائے گا. کہتے ہیں جی ان کے روضے پر کہاں تک جب سامنے کھڑے ہوں مواجہہ شریف میں تو پھر خطاب کر سکتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. دور اگر ہے تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں، خطاب نہیں کر سکتے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ دائمہ عطا فرما. اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين.
وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله لا تردنا عن بابك خائبين، لا تجعلنا من القانتين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید